حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد کی طرف گئے تو حضرت معاذ کو مسجد کے قریب روتا ہوا پایا۔ آپ نے دریافت فرمایا، اے معاذ تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا، مجھے اس حدیث نے رلا دیا ہے جو میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معمولی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اور جس نے اولیاء اللہ سے دشمنی مول لی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے جنگ مول لی کہتے ہیں نا، مول لے لی، اور جس کا جینا مرنا اور دن رات ہی اولیاء کے خلاف بات کرنے پہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار متقی اور اہل دنیا سے پوشیدہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اگر موجود نہ ہوں تو انہیں تلاش نہ کیا جائے، اور اگر موجود ہوں تو انہیں پہچانا نہ جائے، یعنی کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ ان کے دل اندھیرے میں چراغ کی مانند ہیں، اور وہ ہر ایک طرح کی ظلمت و تاریکی سے پاک ہوتے ہیں۔ امام حاکم نے اس کو اپنی مستدرک میں روایت کیا، سند صحیح ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ ان کے دل اندھیرے میں چراغ کی طرح ہوتے ہیں، وہ خود بھی ہر قسم کی ظلمت اور تاریکی سے پاک ہوتے ہیں۔ تو جس کے دل میں خود نور ہوگا وہی نور بانٹے گا، اور جس کے دل میں نفرت، گالی، کینہ، بغض ہوگا وہ وہی کچھ بانٹے گا۔ یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے سنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے کسی میرے ولی کی توہین کی تو گویا اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا، اور میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جسے میں کرنے والا ہوتا ہوں۔ سنیے لفظ سنیے، میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جسے میں کرنے والا ہوتا ہوں جتنا تردد مجھے مومن کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کن کہتا ہے اور فیکون، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں جب بندہ مومن کی جان قبض کرنے لگتا ہوں تو ہم کہتے ہیں نا بلا تمثیل سے کہ تردد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کریں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تردد کرتا ہوں کہ کروں یا نہ کروں، تردد کرتا ہوں کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اس کی تکلیف پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اتنی سی بھی تکلیف پسند نہیں کرتا۔ آپ نے سنی ہوگی نا حدیث پاک کے فرمایا کہ نیک لوگوں کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ جنت دکھائی جاتی ہے اور صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک سوئی چبھتی ہے، ہلکی سی سوئی چبھے کسی کو، اتنی سی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بھی کوئی بندہ بڑی خوبصورت چیز دیکھ رہا ہو تو اس کی بھی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی کہ ہوا بھی کچھ کریں۔ فرمایا میں اتنی تکلیف بھی ان کی پسند نہیں کرتا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے میرے کسی ولی کی اہانت کی گویا اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا، اور بے شک میں اگلے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں اور نئے ہیں، بے شک میں بڑی تیزی سے اپنے اولیاء کی مدد اور نصرت کرنے والا ہوں، کیونکہ میں ان کی خاطر غضبناک ہو جاتا ہوں، اور اس کی مثال تمہارے سمجھانے کے لیے ایسی ہے جیسے شیر لڑائی کے وقت غضبناک ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں آپ، اس حدیث کو حکیم ترمذی نے اور دہلوی نے روایت کیا۔ اور اگلی روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے کسی میرے ولی کو تکلیف دی گویا اس نے میری حرام کی ہوئی چیز کو حلال جانا۔ اس حدیث کو امام قضائی نے روایت کیا ہے۔ اور اگلی روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جن کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہوں گے یقیناً وہی میرے اولیاء ہیں۔ سجدوں سے چہروں پہ نور آتا ہے، اور سائنس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو وہ سارا جو خون ہے وہ آپ کا چہرے میں اور سر میں آتا ہے، اس سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے، اور چہرے کی جو شریانیں جو ہے ان میں جب خون بہتا ہے وہ چہرے پہ تازگی کا اور فرحت کا باعث بنتا ہے۔ آگے سنیے، پس جب تم ان سے ملو تمہارے ادب کے اپنے کندھے ان کے سامنے پست رکھا کرو۔ آپ کہتے ہیں اولیاء کی بارگاہ میں آپ جا کے جھکتے کیوں ہیں؟ اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم ان کے پاس جاؤ تو تمہارے ادب کے اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا لیا کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اولیاء کے بارگاہ میں جا کے جھکتے کیوں ہیں؟ یہ جھکنا معاذ اللہ کوئی شرک ہے، سجدہ ہے معاذ اللہ؟ نہیں، جھکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ جھک جایا کرو میرے اولیاء کی بارگاہ میں جا کے اپنے کندھے جھکا لیا کرو۔ آپ ٹرکی کے جو سیریز ہیں عثمان بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے نا کہ جب وہ شہ کے سامنے آتے ہیں تو وہ ایسے رکھ کے تو ایسے وہ جھک جاتے ہیں، اپنے کندھے جھکا لیتے ہیں شہ کے سامنے۔ کیوں جھکا لیتے ہیں؟ یہ کوئی ہندوستان پاکستان کی ایجاد کردہ پروڈکٹ نہیں ہے، یہ کل عالم اسلام میں یہ طریقہ رائج ہے، یہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی ہوتا ہے، اور یہ حدیث پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سامنے جاؤ تو اپنے کندھے جھکا لیا کرو۔ بس ہر جگہ کا کلچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہمارے ہاں بس ایسے نارمل جھکا جاتا ہے، وہاں پہ ایسے کر کے جھکا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے اور اپنے دل و زبان کو ان کا مطیع بنا لو، اور یہ جان لو کہ جس شخص نے میرے کسی ولی کی توہین کی اور اس سے خوف زدہ کیا تو اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا اور میرے سامنے کھل کر مقابلے میں آ گیا، اور میں بہت تیزی سے اپنے اولیاء کی مدد کرنے والا ہوں۔ کیا وہ شخص جو میرے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میرے سامنے ٹھہر سکے گا، یا جو میرے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ مجھے عاجز کر سکے گا، یا جو میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے یہ گمان رکھتا ہے کہ مجھ سے سبقت لے جائے گا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں اپنے اولیاء کی خاطر دنیا و آخرت میں انتقام لینے والا ہوں، اور ان کی مدد و نصرت کا ذمہ میں اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں سونپتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کی خود مدد کرتا ہے، اور دنیا و آخرت میں فرمایا کہ میں ان سے انتقام لینے والا ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے بیان کیا اور امام ابن عاصم نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ طبرانی نے معجم الاوسط میں، قضائی نے مسند شہاب میں،
حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں، دہلوی نے مسند الفردوس میں، ابن الجوزی نے صفوۃ الصفوہ میں. جو علم حدیث سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابن جوزی کتنے سخت ہیں. یہ ایسے ہی نہیں ہر کسی کو جانے دیتے تھے، یہ بڑے سخت تھے. انہوں نے روایت کی ہے اس حدیث پاک کو، آپ اندازہ کریں. پھر اس کے بعد ابن رجب نے بیان کیا، حیثمی نے بیان کیا، قرطبی نے بیان کیا، ابن کثیر، حافظ ابن کثیر نے بھی بیان کیا تفسیر القرآن العظیم میں. سن لیں، ابن کثیر کو دوسری لائن کے لوگ سمجھتے ہیں نا. ہمارے ہاں بڑی جسارت سے لوگ جو ہے نا اولیاء کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں.